بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریسلنگ دیکھنے کا شوق آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوگا اور آپ یقیناً گریٹ خالی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ گریٹ خالی کا اصل نام دلیپ سنگھ رانا ہے اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ خالی ریسلنگ کی دنیا میں اپنے قد کاٹ اور بھاری جسامت کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ گریٹ خالی کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سڑک پر کام کرنے والا ایک عام سا نوجوان ریسلنگ کی دنیا میں آج اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ دوستو، میں ہوں عمران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی ایپ یوٹیوب چینل۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ خالی کا سفر انڈیا کے صوبے ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، خالی ایک انتہائی غریب فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ 1979 کی گرمیوں میں خالی دوسری کلاس کے طالب علم تھے۔ ان کے پرنسپل روزانہ بھری کلاس میں انہیں فیس نہ دینے کے طعنے دیتے تھے، اور اسی وجہ سے خالی نے اسکول بھی چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف کام کرے گا اور گھر والوں کو پیسے کما کر دے گا۔ خالی کی عمر اس وقت صرف 8 برس تھی۔ ایک دن خالی کو پتہ چلا کہ ان کے گاؤں میں حکومت کی طرف سے درخت اگانے کی مہم چل رہی ہے، جہاں نوکریاں موجود ہیں اور روزانہ 5 روپے ملیں گے، جو کہ خالی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس کے علاوہ خالی نے سڑکیں بنانے کے لیے بھی کام کیا۔ خالی اپنے قد کاٹ اور جسامت کی وجہ سے اپنے گاؤں میں کافی مشہور تھے، اور اسی وجہ سے 1993 میں خالی کو پولیس کی طرف سے نوکری کی آفر بھی کی گئی، اور خالی نے پولیس کی نوکری کر لی اور ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ بھی شروع کی اور مختلف مقابلوں میں حصہ لینے لگے۔ خالی نے ریسلنگ پہلی بار 1998 میں دیکھی، اور اس وقت WWE کو WWF کہتے تھے۔ تب سے خالی کو ریسلنگ کا شوق پیدا ہوا، لیکن اس وقت خالی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ریسلنگ ریل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہوتی ہے۔ اپنے شوق کے مد نظر خالی نے ریسلنگ کی باقاعدہ ٹریننگ شروع کر دی، اور بہت جلدی خالی کو امریکہ جانے کا موقع بھی مل گیا۔ ان کے قد اور جسامت کو دیکھ کر ریسلنگ اکیڈمی نے انہیں امریکہ آ کر ٹریننگ کرنے کی دعوت دی۔ یہ خالی کے لیے بے حد مشکل وقت تھا، اور وہاں پہنچ کر بھی خالی کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ خالی کو ایک 10 فٹ کے کمرے میں رہنا پڑا، جہاں ان کے پاس سونے کے لیے بیڈ تک نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ خالی کو انگلش کی ABC بھی نہیں پتہ تھی، اور وہاں ان لوگوں سے بات کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ لیکن تمام مشکلات کو سہنے کا صلہ خالی کو بہت جلد مل گیا، اور ان کا ریسلنگ کیریئر اکتوبر 2000 میں شروع ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی خالی کا کیریئر باقاعدہ شروع بھی نہ ہوا تھا کہ 2001 میں ان کے ہاتھوں ایک ریسلر کی موت واقع ہو گئی، جس نے خالی کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گئے۔ ریسلنگ میں جو بھی میچ لڑے جاتے ہیں وہ اگرچہ اصلی نہیں ہوتے اور باقاعدہ پریکٹس کر کے لڑے جاتے ہیں، لیکن بہرحال حادثات بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی واقعہ گریٹ خالی کے ساتھ بھی ہو گیا، اور اس واقعے کا سارا الزام خالی پر آ گیا، اور کوئی ریسلر بھی خالی کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور خالی کو لوگ قاتل کہہ کر بلانا شروع ہو گئے۔ لیکن اس دوران خالی کو میکسیکو اور جاپان میں ریسلنگ لڑنے کا موقع ملتا رہا، اور بعد میں تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ جس ریسلر کی موت خالی کے ہاتھوں ہوئی تھی، اسے ڈاکٹروں نے ریسلنگ لڑنے سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ریسلنگ کے لیے بالکل بھی فٹ نہ تھا۔ جب خالی کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا، اور اس کے بعد خالی کو دنیا کی سب سے بڑی ریسلنگ کمپنی WWE نے سائن کر لیا، اور یہ فیصلہ بھی خالی کے قد اور جسامت کو دیکھ کر کیا گیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، خالی کا WWE میں جانا کسی خواب سے کم نہ تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خالی کا ڈیبیو میچ بھی لیجنڈری ریسلر انڈرٹیکر کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد خالی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور جلد ہی WWE کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔